اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے اندر موقع نصیب فرمایا تو یہ اس آدمی کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی اور اس زندگی کے اندر اگر اپنی طرف لوٹ کر آنے کی توفیق دے دی تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے، یہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی اس کی نعمت ہوگی کہ اللہ اسے اگر اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرماتا۔ اور آدمی کو اسی بات کے لیے کہ کسی طرح اللہ کی طرف جانے کی توفیق مل جائے، یہ آدمی کو ہمیشہ اس چیز کی امید ہونی چاہیے۔ ایمان نام ہے بین الخوف والرجاء۔ ایمان دو چیزوں کے درمیان کی چیز کو کہتے، ایمان دو چیزوں کی، ایک خوف اور دوسرا امید، اس کے درمیان کی چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان تو اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف امید، ان دونوں چیزوں کے درمیان کی چیز کو ہی تو ایمان کہتے ہیں۔ اس بات کا خوف ہو کہ میں گناہوں سے بھرا ہوا وجود اللہ کے پاس کس طرح سے لے کر جاؤں، اس چیز کا خوف کہ میں نہ جانے انجانے میں جانے میں کتنے گناہ کر لیے ہوں گے، اور کچھ گناہ تو ایسے ہوں گے جس کا مجھے معلوم ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جس کا نہیں معلوم، تو ایسے ہی کتنے گناہ میں نے کر لیے ہوں گے۔ اس چیز کا خوف کہ وہ ذات باریک بین ہے، اور اگر اس نے ایک گناہ پر بھی پکڑ لیا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو اس سے چھڑا سکے۔ اس چیز کا خوف ہو کہ میں گناہوں میں پھنس سکتا ہوں، میں اپنی آلودہ زندگی میں پھنس سکتا ہوں، یہ خوف ہو کہ اللہ کی ذات عذاب دینے والی ذات۔ اور بین الرجاء کہ دوسری چیز ہے امید کہ اس چیز کی امید ہو، اور ہونی بھی چاہیے، ایمان والے کو اس چیز کی امید ہونی چاہیے کہ میں چاہے آسمان اور زمین کے درمیان پوری خلا میرے گناہوں سے بھر جائے، مجھے اس چیز کا یقین اور امید ہونی چاہیے کہ وہ رب کی ذات ان سارے گناہوں کو دھونے پر قادر ہے، اس کی بھی امید ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اللہ زندگی گزر گئی، زندگی کے معاملات گزر گئے، اب جو بقایا رہ گیا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی طرف آنا رہ گیا، اب آپ کی طرف لوٹنا رہ گیا۔ وَاعْفُ عَنَّا، ان کو میرے جسم سے دور کر دیجئے، میرے وجود سے دور کر دیجئے جو گناہ مجھ سے لگ گئے۔ وَاغْفِرْ لَنَا، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے جو میں نے جانے میں کیے انجانے میں کیے۔ وَارْحَمْنَا، اور اے اللہ تو ہم پر صرف اور صرف تجھ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، صرف اور صرف تجھ سے رحم مانگتے ہیں،
انصاف نہیں مانگ سکتا۔ اگر انصاف مانگا نا تو سارے کے سارے ڈوب گئے۔ اس لیے انصاف تو ہماری اپنی زندگی میں ہم اپنے ساتھ نہیں کر سکے تو اللہ سے کیا انصاف مانگے؟ انصاف تو ہم خود اپنی جان کے ساتھ نہیں کر سکے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ ایسی تو نہیں دی تھی نا جیسے ہم آلودہ اب ہو چکے، ایسی ہے کہ اللہ نے تو ایسی زندگی سے نوازا تھا کہ اس وقت ہمارے وجود کے ساتھ کوئی گناہ بھی نہیں تھا، کوئی گناہ بھی نہیں تھا۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو خود اپنے اوپر 4 گواہ پیش کر دیتا۔ جب یہ گناہ کرتا گناہ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سارے حل کے لیے ایک توبہ رکھی، ایک توبہ رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری نے بھی اسے متعدد مقامات پر نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا، اب بنی اسرائیل میں سے تھا یا جس میں سے تھا، حضور فرما رہے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو اللہ نے مال کی فراوانی دے رکھی اور اولاد دے رکھی تھی جوان، یعنی اس کی اولاد بھی وافر تھی، اس کی مال اور جائیداد بھی بہت تھی، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی میں چلنا شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی جوانی بھی گزر گئی، اس کا بڑھاپا آ گیا اور وہ اسی کام میں لگ گیا، اب آخر میں مرض الموت میں مبتلا ہو گیا، یعنی ایسی بیماری ہوئی کہ اب وہ اس کو نظر آنے لگ گیا کہ اب اس کے بعد میرا تو خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا، حضور فرماتے ہیں اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور اولاد سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بیٹوں کو جمع کیا نا، جو اس کے جمع بیٹوں کو جمع کیا، کہا کہ بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ تو بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہت زیادہ شفیق باپ تھے، یعنی آپ نے بہت پیار دیا، آپ نے ہمیں بڑا خوش رکھا، پوری زندگی ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، کسی چیز کا ہمیں دکھ اور افسوس نہیں ہونے دیا۔ اس شخص نے کہا، حضور فرماتے ہیں اس شخص نے کہا یہ زندگی تو گزر گئی لیکن میں نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، میں اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لہذا میری جو جائیداد ہے وہ غیروں میں تقسیم کر دینا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ جائیداد تمہیں وارث بنا کر دوں، یعنی تم وارث بن جاؤ، تو اس کے لیے ایک شرط ہے میری۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے یہ شرط لگائی، اپنے بچوں پر پابند کر دیا کہ میں تمہیں وارث تب بناؤں گا جب تم میری شرط مان لو۔ تو بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے، کہا مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا، اور ایک حصہ میری لاش کا ہوا میں اڑا دینا، جب وہ راکھ بن جائے نا تو اس کو ہوا میں اڑا دینا، اور ایک حصہ پانی کے سپرد کر دینا تاکہ وہ بہہ جائے، تاکہ وہ بہہ جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کی اس وصیت پر عمل ہوا، اس کے بیٹوں نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے والد کی وفات پر اسے جلا دیا، اگرچہ یہ کام سخت گناہ کا تھا۔ لاش کو جلانا یا لاش کی بے حرمتی اگرچہ سخت گناہ تھا، اور اللہ رب العزت نے ان لاش کے ان ذرات کو جو ہوا میں بکھیر دیے تھے انہیں
حکم دیا ہوا کو کہ سارے ذرات کو جمع کرو، سارے ذرات کو جمع کرو. وہ جمع ہوئے. پانی کو حکم دیا کہ واپس لے آؤ، وہ سارے ذرات واپس لے آؤ اور اس کو وجود دیا جائے. اللہ نے اس آدمی کو دوبارہ وجود بخشا. حضور فرماتے ہیں جب اللہ کے سامنے یہ پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بندے تو ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہوا؟ تو شخص نے جواباً کہا اے اللہ صرف اور صرف تیرے خوف کی وجہ سے، صرف تیرے خوف کی وجہ سے. کہا مجھے یقین تھا کہ میں ایسا گناہ کر چکا ہوں، ایسی گناہوں میں زندگی گزار چکا ہوں کہ اب اس کے بعد اللہ مجھے وہ سزا دے گا جو دنیا میں کسی کو بھی نہ دی. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے سے کہا کیا تجھے واقعی میرا خوف تھا؟ تو واقعی مجھے اس بات کے لیے مجھ سے ڈرتا تھا کہ میں تجھے عذاب دوں گا؟ کہا صرف اور صرف آپ کے خوف کی وجہ سے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسی خوف کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی، اسی خوف کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی. آدمی جب گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو 4 گواہ اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے. 4 گواہ خود بخود کھڑے کر دیتا ہے. پہلا گواہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ والی زندگی شروع کر دیتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، پہلا گواہ وہ اپنی زمین کو مقرر کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها. یہ زمین اپنے اندر کی ساری خبریں باہر نکالے گی. یہ اکثر مغرب کی نماز میں یہاں سورۃ الزلزال پڑھی جاتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین جب بوجھ نکالے گی نا اپنا، یومئذ تحدث اخبارها. پہلا گواہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو پہلا گواہ زمین کو کر دیتا ہے. جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ کرنا ہوتا ہے، جس زمین کے ٹکڑے پر یہ کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا گواہ بن جاتی ہے. اس قیامت والے دن اللہ اس بندے نے اس مقام پر تیری نافرمانی کی، یہ پہلا گواہ بن جاتا ہے. قرآن کہتا ہے پہلا گواہ یومئذ تحدث اخبارها. یہ زمین خود بخود تمہاری خبریں دے گی. کس کی زمین دبائی تھی یہ زمین خود بتائے گی. بہن کا حصہ دبایا تھا زمین خود بتائے گی. بیٹی کا حصہ دبایا تھا زمین خود بتائے گی. بھتیجی کا حصہ دبایا تھا زمین خود بتائے گی. زمین کے کس حصے پر قتل کیا تھا زمین خود بتائے گی. زمین کے کس حصے پر اللہ کی بغاوت کی تھی زمین خود بتائے گی. یہ پہلا گواہ انسان مقرر کر دیتا